آج دیکھیں سیلاب کو ختم ہوئے تقریباً کوئی تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو ہے، 18 سے 20 دن ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ہماری حکومت جو ہے، یہ میڈم مریم کی جو حکومت ہے، آج تک ہمارے پاس سروے مکمل نہیں ہوئے، آج تک ہمارے پاس ایسٹیمیٹ نہیں ہوا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے، ہمارے مکان کتنے گرے ہیں، ہمارے جانور کتنے مرے ہیں، ہمارے جو ہے فصلیں کتنی تباہ ہوئی ہیں۔ ایک ٹینٹیٹیو جو ہمارا ایک سروے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ 50 لاکھ افراد، 4000 دیہات قصبے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں کپاس ہے، گندم ہے، کپاس ہے، جس میں چاول ہے، کماد ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے پاس ابھی تک ڈیٹا نہیں آیا۔ گورنمنٹ ابھی کل بھی کہہ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں، کہ میڈم ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی کہ ہم 10 لاکھ روپیہ دیں گے جن کے مکان گرے ہیں، 5 لاکھ دیں گے جن کے جانور، ان کو یہ نہیں پتا کہ بکری اگر گئی ہے تو اس کو کتنا دینا، بھینس کی قیمت کیا ہے۔ وہ کیونکہ خان صاحب کہتے تھے ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرے یہ کوشش نہیں کرتے۔ ابھی تک 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ابھی گا گے گی پر کام چل رہا ہے۔ کہاں ہے آپ کا سیٹ اپ، کہاں پی ڈی ایم آپ کی، کہاں ہے آپ کے حکومتی محکمے جو پورا سال تنخواہیں لیتے ہیں، پورا سال یہاں مراحت لیتے ہیں، لیکن 3 ہفتے گزرنے کے باوجود آپ کے پاس ابھی تک ڈیٹا اکٹھا نہیں ہوا۔ کسان پرسان حال ہے، جو لوگ متاثر ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے پابندی لگا دی کہ جی کوئی لوگ نہیں جائیں گے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جاتے تھے، ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا محترمہ کی طرف سے، جی ہم نے فوڈ نہیں دینے دینی۔ بھائی یہ پنجاب آپ کے باپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں کا ہے، یہاں ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے متاثرین کو ان کی مدد کرے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کچھ علاقے بے شک میرے ساتھ سروے کر لیں، یا ان پورا جو ان کے وزراء گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ ملتان میں بند بوسن گئے ہیں، وہاں لوگوں کو کیا دیا۔ میں علاقے آپ کو نوٹ کرواتا ہوں، آپ پوچھیں ان سے کسی منسٹر سے بیٹھ کے۔ بسی وینس ہے، وہاں گئے ہیں، نیت اللہ پور ہے، کبیر والا میں موضع کتال پور ہے، شجا آباد جلال پور ہے، جلال پور میں جا کے دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کی ایک بستی ونجنوال ہے، وہاں دیکھیں کتنا نقصان ہوا، پورا موضع تباہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچا۔ اسی طرح علی پور اور اچ شریف، باول نگر کی چشتیاں، کتنے لوگ گئے ہیں، جا کے پوچھیں کن لوگوں کو کیا سامان دیا۔ ہاں گئے ہیں وہاں صرف اپنے فوٹو بنانے کے لیے، نہ وہاں ان کو کشتیاں ملی ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ اگر کشتیاں تھیں تو ان کے اندر پیٹرول نہیں تھا، پیٹرول تھا تو اس کے پیسے نہیں تھے، اور بعض کشتیاں ایسے تھیں جن کے اندر انجن ہی نہیں تھے۔ تو محترمہ آپ کیا کر رہے ہیں، پنجاب کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں آئے روز اب جا کے آپ جہاں آپ بسوں میں کمیشن کھا رہی ہیں، آپ کا ایک مافیا کمیشن مافیا ہے، اس نے الیکٹرانک بسیں شروع کر دی ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ آپ بسیں بانٹ رہی ہیں۔ 50 لاکھ افراد جو سیلاب میں متاثرین سیلاب ہیں، ان کا آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے وہاں جا کر آج تک کسی کو ریسکیو نہیں کیا، کسی کو ریلیف نہیں دیا۔ آج بھی ان کو آپ وہ ڈبے بانٹ رہے ہیں کھانے کے۔ بھئی یہ تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا کام تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سیلاب آخری جو ریلا آیا تھا وہ 13-14 ستمبر کو آیا تھا۔ اسی طرح ہی ہے نا جی، 13-14 ستمبر کے بعد نہیں آیا۔ آج 4 اکتوبر ہو گئی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جی مجھے ڈیٹا دکھا دیں، ان کے پاس کہاں ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے ریلیف دے دیا ہے، کتنی فصلات تباہ ہوئی ہیں، ان کو کیا ریلیف دیا ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس، ایک میٹنگ کر رہی تھی محترمہ، اس میں کہہ رہی تھی ہم نے انجیکشن لگائے ہیں، بھائی ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ دی ہے۔ بھائی جا کے دیکھیں وہاں لوگوں کو طبی سہولیات بالکل، یہ ان علاقوں میں چلے جائیں، کسی علاقے میں جائیں، میرے ساتھ جائیں، ہمارے ساتھ جائیں، ہماری ٹیمیں پہلے بھی گئی تھیں اور اب بھی جا رہی ہیں، دیکھیں کہاں لوگوں کو طبی سہولیات مل رہی ہیں۔ تو میں ابھی کل کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے بھیک نہیں مانگنی۔ بھئی آپ نے بھیک نہیں مانگنی تو آپ نے تو سروے بھی کہہ رہی ہے کہ بین الاقوامی میں ٹیموں سے سروے کرواؤں گی، تو ان کو پیسے کون دے گا؟ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو چاہیے تھا یہ بسوں والا پروجیکٹ یا یہ 2 نمبری جتنا جس میں کک بیک آپ کے پاس ہیں، وہ پروجیکٹ ختم کر کے آپ ان غریب
پرسانے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جو کھلے اسمان تلے بیٹھے ہیں، جن کی فصلات اجڑ گئی ہیں، جن کے پاس اب کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، ان کی جا کے مدد کرتی، وہاں جا کے فوٹو بناتی، تو پھر ہم کہتے کہ جی آپ واقعی مدد کر رہی ہیں۔ آپ کہہ رہی تھی کہ جی مجھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میرے فوٹو بنتے ہیں۔ جب آپ صرف فوٹو ہی بنائیں گی تو پھر لوگ، آپ میڈیا اور ہم لوگ کیا کہیں گے کہ صرف فوٹو سیشن اور ٹک ٹاک بناتی ہیں۔ آپ کبھی پنجاب، یہاں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کیا سب پنجابی ہیں؟ یہ پنجاب پنجابیوں کا نہیں ہے، یہاں پہ سریکی بھی ہیں، پٹھاری بھی ہیں، یہاں پر دوسری قومیں بھی ہیں۔ آپ کو اور کوئی کام نہیں ملا؟ آپ پنجاب کے سیلاب کی تباہ کاریوں کو چھپانے کے لیے آپ نے تعصب کی ایک زبان شروع کر دی ہے کہ پنجاب، پنجابیوں کا پنجاب۔ یہ پنجابیوں کا نہیں ہے، یہاں اور قومیں بھی بستی ہیں، اور لینگویجیں بھی رہتی ہیں۔ محترمہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سرائکی بھی رہتے ہیں بہت سارے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پٹھاری بھی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر دوسری لینگویج بھی بہت ساری ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں اگر آگے چلوں، دیکھیں سب سے ہمارا لاسٹ ٹائم بھی یہاں کچھ دوستوں نے کہا جی آپ گندم پہ ہی بات کرتے ہیں، گندم پہ بات کیوں نہ کریں؟ گندم ہی ہمارا فوڈ سیکورٹی ہے۔ گندم کا اب حشر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب گندم کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اب گندم 15 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو غریب کاشتکار تھا اس سے گندم خریدی گئی ہے 1800-2000 روپے من، اور ان کے ذخیرہ اندوز جو ان کا اپنا مافیا ہے، اس مافیا نے وہی گندم، آپ کو یاد ہوگا جاپان جب یہ گئی ہے میڈم، اس وقت گندم کی قیمت 3500 سے 3900 روپے من ہو گئی تھی، اور آتے ہی میڈم نے کیا کیا جی، ٹک ٹاکر نے کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ 3000 روپے من سے زیادہ نہیں خریدی جائے گی۔ او بھائی، کہاں آپ بیٹھی ہیں، کس دنیا میں رہتی ہیں؟ جو غریب کاشتکار تھا، جو پورا 6 مہینے دن کو رات کو گرمی ہو سردی ہو، وہ اپنی راتیں اس فصل کو پالنے پہ لگاتا ہے، اس کو آپ نے ریٹ دیا ہے 1800-2000، اور اب آپ نے نوٹیفیکیشن، اب کہاں گیا آپ کا آئی ایم ایف؟ اب آپ کو آئی ایم ایف یاد نہیں ہے کہ آپ کیوں نکال رہی ہیں 3000 روپے کا نوٹیفیکیشن؟ اس لیے کہ گندم ساری سٹور کی ہے غریب کاشتکار سے اس کے مافیا کے لوگوں نے، اور وہ مافیا نے صرف 3، آپ دیکھیں اپریل میں گندم ختم ہوتی ہے، اپریل ماہ میں، اور ستمبر میں، اگست ستمبر میں جا کے اس کا ریٹ ہو جاتا ہے 3200-3500 روپے۔ اتنے شارٹ ٹائم میں 1200 روپے فی من کے حساب سے انہوں نے کمیشن کمایا ہے، اور اگر یہی پیسے غریب کاشتکار کو دیتے تو آج آئندہ فصل وہ اچھی کاشت کرتا۔ اب کاشتکار اس میں اعتبار نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کہ یہ جھوٹ بولتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2024-25 میں جب فروری میں یہ لوگ آئے، فارم 47 کی گورنمنٹ آئی، اسمبلی میں ہم لوگوں نے 4 سیشن کیے، اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہم 12 ایکڑ والے کو 6 بوری گندم کی دیں، ان سے خریدیں گے۔ ایک دانہ نہیں خریدا، یہ ریکارڈ کی بات ہے، آپ چیک کر لیں۔ اس کے بعد وہ سیزن اسی طرح زمینداروں نے اس وقت کاشتکار نے 2600 روپے میں بیچی۔ اگلا سیزن آیا، اس نے پھر جھوٹ بولا، اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے ہمارے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی ہے، کہ آپ لوگ گندم کاشت کریں، میں آپ کو پرافٹ دوں گی۔ آپ کو یاد ہے اس چیز کا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈ تھا کہ جی آپ لوگ گندم زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، پرافٹ میں دوں گی۔ اور اس سال گندم جو بیچی گئی ہے وہ 1800 سے 2200 روپے من بیچی گئی ہے۔ کہاں گیا اس کا پرافٹ؟ اب میڈم آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف سٹاک گندم کا 8 لاکھ ٹن ہے، آئینی طور پر 28 لاکھ ٹن ہونا چاہیے فوڈ سیکورٹی کی وجہ سے، لیکن ہمارے پاس صرف 8 لاکھ ٹن ہے، کیونکہ کچھ ہم نے خرید نہیں کی تھی، اس گورنمنٹ نے نہ پاسکو ختم کر دیا، فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا، اور جس وجہ سے گندم کی خریداری نہیں ہوئی، باقی ساری سیلاب میں بہہ گئی ہے۔ وہ جس طرح بھائی نے کہا انڈیا سے فلڈ شروع ہوا ہے، ملتان تک پہنچتے پہنچتے کہاں یہ لوگ تھے؟ کیوں نہیں اپنی گندم کو سکور کیا؟ اب 15 لاکھ ٹن یہ خریدیں گے، کک بیک لیں گے، کمیشن لیں گے، اور گندی گندم لا کر ہمیں کھلائیں گے۔ آگے چلے، مکئی کی پیداوار، مکئی جو ہمارے کاشتکار غریب کاشتکار سے خریدی گئی 2200 روپے فی من، آج مکئی کا ریٹ ہے 3300 روپے من۔ کیوں ہے؟ کہ وہ پھر اس ذخیرہ اندوز مافیا، یہ ہمیں مافیا کہتی تھی، غریب کاشتکار کو مافیا کہتی تھی، اس کو شرم آنی چاہیے تھی یہ غریب کاشتکار کو
مافیا ان کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے گندم سٹاک کی، جنہوں نے اب مکی سٹاک کر کے 3500 روپے مان سیل کر رہے ہیں۔ اور آگے آ جائے چینی کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے، ابھی یہ گندم کا سکینڈل آئے گا انشاءاللہ، چینی کا سکینڈل دیکھ لیں۔ چینی فروری 2025 میں 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی ہے، 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی ہے، اور اب کراچی 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کی گئی ہے۔ او بھائی کہاں، کس دنیا میں رہتے ہیں، کس جہان میں رہتے ہیں آپ؟ اتنے نالاحق نااہل ہیں کہ آپ کو یہی اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کی کھپت کتنی ہے، آپ کے پاس سٹاک کتنے ہیں۔ آپ نے ایکسپورٹ کر کے کمیشن لیا اس میں، اب امپورٹ کر کے اس میں پیسہ کمانے لگے ہیں۔ اور اب وہ چینی جو پڑی ہے جی کراچی پورٹ پہ ہے، اب وہ چینی کیا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں، میں آپ کو میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ وہ چینی جو امپورٹ کی گئی ہے، چینی بہت بریک چینی ہے، گھروں میں بریک چینی استعمال نہیں ہوتی، موٹی چینی استعمال ہوتی ہے۔ اب اس منافع خوروں کی چینی کو فروخت کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ وہ پنجاب فوڈ سیکورٹی کے تھرو ان کو بیکریوں کو، پیپسی کولا، کوکا کولا اور جو گورنمنٹ کے انڈر محکمے آتے ہیں فوڈ سیکورٹی کے اندر، ان محکموں میں فروخت کرا رہی ہے، کیونکہ وہ چینی گھروں میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب وہ چینی آئے گی اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ چینی کی قیمت، ابھی دیکھ لیجیے گا، 1 ماہ بعد چینی کی قیمت 120-125 روپے آ جائے گی، جو اس وقت 200 روپے کے قریب ہے۔ اور جب وہ قیمت یہاں پہنچے گی تو سیزن شروع ہو جائے گا شوگر کین کا، اور غریب کاشتکار کو پھر لوٹا جائے گا، اس سے گنا پھر 250-300 روپے فی مان خریدا جائے گا، اور اس کا بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ جی دیکھیں چینی مارکیٹ میں 120 روپے مان ہے۔ تو میں آپ کو اپنی پی ٹی آئی کسان ونگ کی طرف سے اس حکومت کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب کاشتکار کا احتساب نہیں ہونے دیں گے، ہم غریب اپنے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی ہم سیلاب زدگان کو تنہا چھوڑیں گے۔ ہم پہلے بھی گئے تھے، اب بھی جا کر آپ کو وہاں ننگا کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کتنا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں۔ اور نہ ہی ہم کاشتکار کے ساتھ یہ جو بھونڈا مذاق ہو رہا ہے گنے کے ساتھ، چینی کے ساتھ، اور یہ گندم کے ساتھ اور مکی کے ساتھ، تمام فصلات تباہ ہو گئی ہیں، اور کاشتکار ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ ہمارا کاشتکار تباہ کر کے، شاید ان کو تسکین ملتی ہے کہ کاشتکار کی فصلیں تباہ کر کے، کاشتکار کا معاشی قتل کر کے۔ اور جب بھی یہ حکومت آئی ہے اس وقت بھی اسی طرح ہوا ہے، اب بھی اسی طرح ہوا ہے۔